لہٰذا جس طرح گزشتہ امتوں میں ایسے افراد تھے جن کی عمریں طولانی تھیں، تو اس امت میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور وہ طولانی عمر والے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ محمد بن یوسف گنجی شافعی کہتے ہیں کہ وجود مہدی علیہ السلام کی بقا میں کسی قسم کا مانع موجود نہیں ہے، اس دلیل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام انبیاء کرام ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طولانی عمر کا مالک بنایا ہے، اور ان کی طولانی عمر کتاب و سنت سے ثابت ہو چکی ہے، اور علماء بھی اس بات پر اتفاق کا نظر رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسئلہ طولانی عمر کے جواز پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اگر ہم طولانی عمر والوں کو دیکھنا شروع کریں کہ کن کن کی عمریں طولانی ہوئی ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مستند روایات یہ ہیں کہ ان کی عمر 930 سال تھی۔ حضرت شیس بن ابن آدم علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی۔ حضرت لقمان حکیم کی عمر 4000 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ لقمان ابن عاد کی عمر 3500 سال بتائی جاتی ہے۔ تو یہ طولانی عمر کا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، خاص طور پر ان لوگوں پہ جو قرآن اور حدیث پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، جو 1,24,000 پیغمبروں اور انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی باہر کا آدمی اعتراض کرے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پر میں عرض کرتا جاتا ہوں کہ وہ یہ جو ایک روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہمارے ہاں ہے، کہ ایک روایت میں امام زمانہ سے جو کہ اسحاق بن یعقوب کے سوالات کے جوابات میں ذکر ہوا ہے، لیکن مجھ سے میری غیبت کے زمانے میں نفع و فائدہ کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسے آفتاب بادلوں میں مخفی ہوتا ہے، اور لوگ اس سے نفع و فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے اسی طریقے سے تم استفادہ کر سکو گے، مستفید ہو سکو گے، فائدہ اٹھا سکو گے، نفع حاصل کر سکو گے، جس طریقے سے بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس حدیث کو تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اس مبارک حدیث سے سورج بادل کی اوٹ میں ہونے کے درمیان اور امام زمانہ کا عصر غیبت میں زندگی بسر کرنے میں چند بادشاہوں کی وجوہات پائی جاتی ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس طرح لوگ ہر لمحے سورج کے بادل کی اوٹ سے نکلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے وجود اور ظاہر ہونے پر مکمل طور سے فیض حاصل کریں، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں بھی لوگ ان کے خروج اور ظہور کے منتظر ہیں اور ان کے ظہور سے مایوس نہیں ہوں گے۔ دوسری وجہ، امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا عصر غیبت میں انکار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سورج کے وجود کا منکر ہو جب وہ بادل کی اوٹ میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر سورج نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج وجود نہیں رکھتا ہے۔ اگر امام زمانہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام زمانہ وجود نہیں رکھتے ہیں۔ تیسری علت، جس طرح بادل سورج کو مکمل طور پر پوشیدہ نہیں کرتا اور سورج کی روشنی زمین اور اہل زمین تک پہنچتی ہے، غیبت بھی مکمل طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے مانع نہیں ہے۔ لوگ زمانہ غیبت میں امام مہدی علیہ السلام کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے وجود ذی وجود سے مستفید ہوتے رہیں گے، توسل کرتے رہیں گے۔ امام سے منجملہ فائدہ حاصل کرنے والی راہوں میں سے ایک راہ یہ بھی ہے کہ امام زمانہ سے توسل کیا جائے اور توسل کے ذریعے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے امام زمانہ کا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر جائز حاجات قبول ہوں گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جن علاقوں میں اکثر و بیشتر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سورج بادلوں کو چیر کر خود ان کے درمیان سے باہر آتا ہے
اور بعض لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات امام زمانہ کے دیدار سے بھی بعض افراد مشرف ہوتے ہیں اور ان کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا وجود لوگوں کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی متعدد روایات موجود ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کی ہے، گو کہ ملاقات کے بعد انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ امام زمانہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی وہ بہت ساروں کی ملاقات امام زمانہ سے ہو، کیونکہ ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے ان سے تو میں پہلے ملا ہوا ہوں، اچھا یہ امام زمانہ ہے، ان سے تو میں پہلے مل چکا ہوں۔ حج کے موقع پر امام زمانہ ہر حج پر موجود ہوتے ہیں، عاشور کے موقع پر کربلا میں موجود ہوتے ہیں، چیلم کے موقع پر کربلا میں موجود ہوتے ہیں، ائمہ تحرین کی ولادت اور شہادت کے موقعوں پر ان کے مزارات میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ امام زمانہ ہے۔ البتہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ان سے ملاقات کرنے کے بعد پہچان گئے کہ یہ امام زمانہ ہے۔ یہ کتاب ہے ملاقات امام، اس میں کوئی 200 سے زیادہ ایسے واقعات درج ہیں کہ جن لوگوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے۔ پانچویں بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگ مجھ سے میری غیبت کے زمانے میں نفع و فائدہ کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسے آفتاب بادلوں میں مخفی ہوتا ہے۔ تو اس کی پانچویں علت یہ تھی کہ جس طرح بادل سورج کو ختم نہیں کرتے اور صرف ان کی رویت سے مانے ہوتے ہیں، امام زمانہ کی غیبت بھی صرف ان کے دیدار سے مانے ہیں، ان کے وجود سے مانے نہیں ہیں۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام وجود رکھتے ہیں، صرف ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔